خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ڈبیو کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے، جرمیہ نبی کے صحیفہ میں سے سیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں عزیزو، یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس سلسلے کی 43ویں قسط، 43rd پروگرام آف دا جرمیہ سیریز۔ خداوند میں آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، خداوند کے خوف میں بڑھنے کی دعا۔ عزیزو، آج کی بائبل اسٹڈی بھی خداوند کے کلام کی گہری، عمیق اور خوبصورت باتوں سے مزین ہے، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور سارا جلال اپنے آسمانی باپ کو دیتے ہیں، اس کے بیٹے ہمارے منجی یشوع مشیخ یسوع المسیح ناصری کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، جس کے لہو کی بدولت آپ اور میں آزادی کو، مخلصی کو، نجات کو، اس کے فضل کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ آئیں اس کے کلام کی، اس کی آواز کو بھی سنیں، تاکہ ہم اس نجات میں، اس فضل میں قائم رہنے والے ہوں۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا جرمیہ 27 کی اس پور ٹرانسلیشن کے حوالے سے، جو شروع میں صدقیہ یا یہویقیم کے حوالے سے کنفیوژن کریٹ کرتی ہے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ 27ویں باب میں مختلف ٹرانسلیشنز میں پہلی آیت میں جہاں شاہ یہودا صدقیہ بن یوسیہ لکھا ہوا ہے، وہ در حقیقت شاہ یہودا یہویقیم بن یوسیہ کی سلطنت کے شروع میں جو خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا ہے اس کی بنسبت ہے۔ کیوں یہاں پر یہویقیم نہیں بلکہ صدقیہ تبدیل کیا گیا ٹرانسلیٹرز کی جانب سے؟ اور وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو بہت زیادہ مستند انگریزی ترجمہ مانا جاتا ہے، جس کو کنگ جیمز ورژن کہتے ہیں، اس میں یہ یہویقیم ہی لکھا ہوا ہے، لیکن اردو میں اور ایزی انگلش میں اور دوسری کچھ ٹرانسلیشنز میں ترجمہ کرنے والوں نے سوچا کہ چونکہ چوتھی آیت میں اور تیسری آیت میں لکھا ہے کہ شاہ یہودا صدقیہ کے ٹائم میں یہ نبوت پوری ہو رہی ہے، تو پہلی آیت میں صدقیہ جو ہے وہ اپروپریٹ ہوگا، تو شاید انہوں نے سوچا کہ جو ہمارے پاس نسخے آ رہے ہیں وہاں پر غلطی ہے۔ اگر اوریجنل ہیبرو میں جایا جائے، جہاں سے یہ ٹرانسلیٹ ہوا، لیٹن اور پھر انگلش میں اور پھر دوسری زبانوں میں، تو بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیبرو میں شاہ یہودا صدقیہ نہیں بلکہ شاہ یہودا یہویقیم لکھا گیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بادشاہ کے ٹائم میں یرمیہ کو پروفیسی ہوئی، نبوت ہوئی خداوند کی جانب سے کہ اس کے بعد والا جو بادشاہ ہے اس کے ٹائم میں ایسا ہوگا، تو یہ ایسا ہی ہوا ہے۔ لیکن ٹرانسلیشن کرنے والوں نے، ترجمہ کرنے والوں نے اپنی زیادہ کلیورنس دکھاتے ہوئے، اوور کلیورنس دکھاتے ہوئے یہ ٹرانسلیشن چینج کی، جو کہ بڑا غلط قدم ہے۔ عزیزو، ہمیں ٹرانسلیشن کرنے والے بیشتر صاحبوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن جہاں پر غلطی ہے اس غلطی کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اور ایسا اسی لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے خداوند کی جو پروفیٹک ٹائم لائن ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی۔ صدقیہ یہویقیم کے بعد بادشاہ بنا تھا، یہویقیم کے ٹائم میں اس کے حوالے سے، یعنی صدقیہ کے حوالے سے پروفیسی آ سکتی تھی۔ خداوند نے کیا کہا؟ پروفیسی پر، نبوت پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بندھن اور جوئے بنا کر اپنی گردن پر ڈال، یعنی مختلف قسم کے جو یوکس ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں گائے بیل پر ڈالے جاتے ہیں، ویسے خداوند کہہ رہے ہیں اپنے اوپر ڈالو، کیونکہ تم بھی گائے بھینسوں کی طرح غلامی کی، اسیری کی زندگی بسر کرو گے، اور صدقیہ کے ٹائم میں یہ کام شروع ہوگا۔ لیکن خداوند نے یہویقیم کے ٹائم سے بتانا شروع کر دیا، تو دس میک سینس۔ ایسا تو نہیں کہ صدقیہ کے ٹائم میں بھی اس نے کہہ دی۔ یہ تو تھوڑا سا کانٹیکسٹ اور بیک گراؤنڈ ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں آگے اور پڑھتے ہیں کہ خداوند اصل میں 27ویں باب میں کہہ رہے ہیں، نبوت کیا ہے۔ نبوت کے حوالے سے میں نے آپ کو کانٹیکسٹ سے، آپ کو سباق، چھوٹی سی ٹرانسلیٹرز کی غلطی ہے وہ بھی ہائی لائٹ کر دی، لیکن نبوت پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اس کا امپیکٹ ہم پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم خداوند کی بات کو نہیں مانیں گے تو خداوند اور قوموں کو، اور لوگوں کو، جیسے اس نے نبوکد نظر کو، بابلیوں کو استعمال کیا کہ اس کے لوگوں کو کاٹیں، چھانٹیں، خداوند کی جو سینکشنز ہیں وہ ان کے اوپر لے کر آئیں، تو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مسیحی قوم کے اوپر، خداوند کے لوگوں کے اوپر زوال کی، پستی کی کہانیاں ہیں، تو اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ ہے خداوند سے دوری اور خداوند کی بات کو نہ ماننا۔ تو یرمیہ کا ٹائم، یرمیہ کی پروفیسی جو ہے وہ آج کے لیے بھی ویلڈ ہے، موزوں ہے۔ اور دیکھیے خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبوکد نظر کے قبضے میں یہ لوگ کر دیے ہیں، 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے۔ میں پھر بتاتا چلوں کہ یہ ہم بائبل میں سے پڑھ رہے ہیں۔ ایک صاحب نے کمپلینٹ کی کہ جناب آپ نے ریفرنس نہیں دیا
تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کون سے میسج میں کہاں پر میں نے ریفرنس نہیں دیا، تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گئے. پتہ یہ چلا کہ انہوں نے کوئی بھی پروگرام ترتیب سے سنا ہی نہیں ہوا تھا. میں ریفرنس دینے کے حوالے سے کافی سیریس رہتا ہوں، بلکہ کچھ لوگ یہ بھی گلا کرتے ہیں آپ انگلش میں بولتے ہیں پھر اردو میں بھی بولتے ہیں تو ریپیٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کئی ہمارے دوست سننے والے دوسرے ممالک سے ہیں جن کو اردو کی ریفرنسز کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے بہتر ہے کہ میں انگلش اور اردو دونوں ریفرنسز دوں. تو اینی ہاؤ بیسیکلی یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ 6 اور 7 آیت اور پھر 8 آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو قوم جو سلطنت شاہ بابل نبوکد نظر کی خدمت نہ کرے گی، اپنی گردن شاہ بابل کے جوئے تلے نہ جھکائے گی، اس قوم کو میں تلوار، کال، وبا سے سزا دوں گا. یعنی خداوند اس نبوکد نظر کو اپنے ایک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ شوز یو کہ خداوند اپنی قوم کو اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے، اس کے کاٹنے چھانٹنے کے لیے، پروننگ اور ٹرمنگ کے لیے دوسری قوموں کو استعمال کرتی ہے، اور وہ بھی خداوند کے ہاتھ میں انسٹرومنٹ کی طرح استعمال ہوتے ہیں. انفیکٹ خداوند ایک خاص بات یہاں پر کہتے ہیں کہ اپنے ان جھوٹے نبیوں کی بات نہ سنو جو تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں. 10ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ تم کو تمہارے ملک میں آوارہ کریں، میں تم کو خارج کر دوں گا، تم ہلاک ہو جاؤ گے. جھوٹے نبی اس ٹائم میں بھی تھے، آج بھی ہیں، جو کہتے ہیں جناب سب اچھا ہے، آپ ہمیں دہے کی دیتے جائیں، ہمارے کھتے بھرے رہیں اور باقی سب ٹھیک کی ہم آپ کو رپورٹ دیں گے، آپ کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے، برکت کی دعا کریں گے. لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے، لوگوں کا ہر طریقے سے استحصال ہو رہا ہے، بجائے ان کو کہ روٹ کاز بتائی جائے، ان کو اصل وجہ بتائی جائے، ان کو جو ہے صرف ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. اور منسٹریاں فلرش کر رہے ہیں، اپنے چرچز فلرش کر رہے ہیں، اپنے چینلز فلرش کر رہے ہیں، ان کو بڑھا چڑھا رہے ہیں. خداوند کو، خداوند کے کلام کو، اس کی سچائیوں کو، جو کہ گرچہ تلخ ہوتی ہیں کسی ٹائم پہ، سچ جو ہے خداوند کے کلام کا، وہ اس جھوٹ کے مٹھاس بھرے زردے کھانے والے لوگوں کو بڑا کڑوا لگے گا، لیکن سچ جو ہے وہ آپ کو آزاد کرتا ہے. جیسے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، بائبل کی آیت ہے یوحنا 8:32، جان 8:32، سچائی کو تلاش کرو اور وہ تم کو آزاد کرے گی، جھوٹ کی شوگر کوٹڈ باتوں سے آزاد کرے گی، جھوٹی نبوتوں سے، جھوٹے کاہنوں سے، جھوٹے پروفٹس اور ڈاکٹرز سے تم کو آزاد کرے گی. کیونکہ خداوند یرمیا کے ٹائم میں بھی بتا رہے ہیں، اپنی قوم کو، یہودا کو بتا رہے ہیں، اور آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ خداوند نے اپنی قوم کو تباہ حال نہیں کرنا تھا، اس کو اتنی بڑی سیری میں نہیں لے کر جانا تھا. ان کو مواقع دیے گئے، ان کو اپرچونٹیز ملی، جیسے آج آپ کے پاس ہیں کہ خداوند کی باتوں کو مانے، اس کے کلام کو پڑھے، اس کی سچائیوں کو، اس کی ان باتوں کو جن کو آج متروکہ، پرانے، رد شدہ کہا جاتا ہے، ان کو سمجھیں، ان کو آبزرو کریں. لیکن ایسے ہی حالات تب تھے، آج بھی ہیں، کہ خداوند کی حقیقی باتوں سے، حقیقی کلام سے لوگوں کو دور رکھا جاتا ہے. دیکھیں کیسے جیرمیہ 27 کے 12 اور 13 ورس میں لکھا ہے، ان سب باتوں کے مطابق میں نے شاہ یہودا صدقیہ سے کلام کیا اور کہا اپنی گردن شاہ بابل کے جوئے تلے رکھ کر اس کی اور اس کی قوم کی خدمت کرو اور زندہ رہو. تو اور تیرے لوگ تلوار اور کال اور وبا سے کیوں مرو گے؟ جیسا کہ خدا نے اس قوم کی بابت فرمایا ہے جو شاہ بابل کی خدمت نہ کرے گی. اور ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے کہتے ہیں تم شاہ بابل کی خدمت نہ کرو گے، کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں. کیونکہ خدا فرماتا ہے میں نے ان کو نہیں بھیجا، پر وہ میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں. میں تم کو خارج کر دوں اور تم ان نبیوں کے ساتھ جو تم سے نبوت کرتے ہیں ہلاک ہو جاؤ. میں نے ان کاہنوں سے اور ان سب لوگوں سے بھی مخاطب ہو کر کہا، خدا بھی فرماتا ہے اپنے نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو خدا ان کے گھر کے ضرور اب تھوڑی دیر میں بابل سے واپس آ جائیں گے، کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں. ان کی نہ سنو. خدا بڑے کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے تمہیں پھنسایا ہے. شاہ بابل کی اطاعت گزاری کر لو خاموشی سے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم شور ڈالو گے، غوغا ڈالو گے اور کہو گے نہیں یہ صرف ٹیمپرری ہے، بعد میں ہم ٹھیک ہو جائیں گے، خود سے ہی ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے آپ کو ٹھیک نہ کرو. اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جھوٹے نبیوں کو، جھوٹے کاہنوں سے نجات حاصل کرو، ان کو دور کرو، ورنہ تم مزید نقصان اٹھاؤ گے. یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہیکل نے تباہ نہیں ہونا تھا، اتنی بری ان کی اسیری نہیں ہونی تھی. وہ غلام تو ہوتے اس قوم کے، لیکن ایک طریقے سے ہوتے. لیکن چونکہ انہوں نے ان جھوٹے نبیوں کی باتوں میں، جھوٹے کاہنوں کی باتوں میں آ کر غلط اقدام کیے اور دنیاوی اقدام کیے. کیونکہ جھوٹے نبی، جھوٹے کاہن کیا کر سکتے ہیں؟ کلام سے وہ دور کی بات کریں گے.
تو کلام سے وہ دور رہے لوگ، وہ قوم، اور اس طرح کیا ہوا کہ وہ ان کی جو اسیری تھی، ان کی جو جنگ تھی، ان کی جو حالت تھی، وہ بہت زیادہ بری ہوئی۔ بابلیوں نے پھر ان کی پھینٹی لگائی، اور ایسی پھینٹی لگائی کہ خداوند کی جو ہیکل ہے وہ بھی تباہ ہوئی۔ اگرچہ ہم اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو خداوند کی گلوری تھی، خداوند کا کاوود تھا، خداوند کا جلال تھا، وہ اس میں سے پہلے ہی جاتا رہا تھا، کیونکہ وہاں پر یہ دوسرے خداؤں کی، تموز کی اور دوسرے غیر خداؤں کی عبادتیں کرنے لگ گئے تھے۔ وہاں پر ان کے حوالے سے یہ کھاتے پیتے، اور چرچ کو انہوں نے ڈاکوں کے کھو بنا دیا ہوا تھا۔ ہم نے مشہور زمانہ وہ آیات بھی پڑھی جو ڈاکوں کے کھو کے حوالے سے ہیں، جسے خداوند یسوع المسیح پھر کوٹ کرتے ہیں جب وہ آتے ہیں فسح سے کچھ دیر پہلے، اور اب اس ہیکل کو وہاں پر جو دوسری چیزیں کرنے والے لوگ ہیں ان سے کلیئر آف کراتے ہیں، اور خداوند کہتے ہیں کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، تم نے اسے ڈاکوں کی کھو بنایا ہوا ہے۔ تو وہ جرمیہ کی آیات ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح جرمیہ کے ٹائم میں قوم یہودا اسیری میں جاتی ہے، بابل کی، کیونکہ انہوں نے خداوند کی ہیکل کو ڈاکوں کے کھو بنایا ہوا تھا، کلام کے علاوہ باقی ہر چیز کا اڈا بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع المسیح کی مصلوبیت کے بعد، ان کے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کے بعد ہیکل کی حالت چونکہ ویسے ہی تھی، تو پھر یہ لوگ بھی رومنز کے ہاتھوں مزید مار کھاتے ہیں، ہیکل پھر جلائی اور تباہ کی جاتی ہے۔ عزیزو، آپ بھی زندہ خدا کی ہیکل ہیں، اس کا مقدس ہیں۔ آپ اپنے اندر سے خداوند کے ان تمام ناپسندیدہ کاموں کو دور کریں جن کے لیے جب خداوند یسوع مسیح خود تھے تو انہوں نے کوڑا بنا کر سزا دی تھی۔ لوگ کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح آئے، بڑے حلیم تھے، بڑے عاجز تھے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ خداوند کے کلام کے لیے، خداوند کی ہیکل کے لیے غیرت رکھنے والے بھی تھے۔ حلیم ضرور تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ لوگوں کے آگے یہی کرتے تھے۔ وہ خداوند کی غیرت رکھتے تھے، کلام کی غیرت رکھتے تھے، ہیکل کے لیے غیرت رکھتے تھے۔ انہوں نے کوڑا بنا کر لوگوں کو وہاں سے نکالا، مارا ان کو، اور اپنے باپ کے گھر کو کلیئر کیا۔ عزیزو، آج بھی وہ آپ سے اور مجھ سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری جو ہیکلیں ہیں، ہمارے جو مقدس ہیں، وہ کلیئر ہوں۔ جو ہمارے چرچز ہیں وہ بھی ہر قسم کی جو irrelevant چیزیں ہیں، غیر ضروری چیزیں ہیں، کلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو چرچز میں جگہ ملی ہوئی ہے۔ کھانے، سوشلز، بے شک آپ کی سوشل ہب ہیں چرچز، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس ایسپیکٹ کو، اس ناچ رنگ کو، کھانے پینے کو آپ مین بات سمجھ لیں اور خدا ان کے کلام کو پس پشت ڈال دیں۔ یو گاٹ ٹو ایڈریس دس، آپ کو اس چیز کو ایڈریس کرنا پڑے گا، چرچز میں، چرچز کی بلڈنگز میں بھی، اور اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں بھی، کیونکہ آپ کے بدن زندہ خدا کے مقدس ہیں۔ جرمیہ میں ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنے علمی اور روحانی سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 46 چیپٹر بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ آج شاید ہم اس کی پہلی 4 آیات پڑھیں، ان کے حوالے سے تشریح اور تفسیر میں ہوپ فلی آنے والے پروگرام میں ضرور کروں گا، لیکن 27 چیپٹر جس کو ابھی ہم نے کنکلوڈ کیا ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ میں نے اس کی کچھ آیات آپ کے لیے پڑھی بھی، ان کو سمجھایا بھی، اس کا لب لباب، اس کا پس منظر ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، لیکن میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ کلام کے اس حصے کو پڑھیں، خدا ان کی آواز کو سنیں، وہ آپ سے کیا فرماتا ہے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ واحد کتاب ہے جسے آپ صاف دل اور پاک نیت سے پڑھیں تو اس کا مصنف یعنی خدا ان کی پاک روح، رواح خدش، ہولی اسپرٹ آپ کے ساتھ موجود ہوتی ہے، آپ کو سمجھ بھی دیتی ہے، اور پھر یہ ناچیز کوشش بھی کرتا ہے کہ آپ کو تفسیر کر کے سمجھایا جائے۔ اس کے باوجود عزیزو، اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں، کیونکہ یہ مصر بھی انوالو ہو رہا ہے، اور خداوند نے مصر کے پاس اسرائیل کو دوبارہ نہ جانے کی تاکید کی تھی، لیکن مصر کے ساتھ جو اسرائیل کے تعلقات ہیں، یہودا کے تعلقات ہیں، اور بابل اس میں انوالو ہو گیا ہے۔ دیٹ از سگنیفیکنٹ۔ اینڈ ٹائمز میں آل آف دس ول ہیپن اگین۔ میں ان آیات کو نیکسٹ پروگرام میں آپ کے لیے پڑھوں گا اور مزید تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے
آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشیں، آمین۔